بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے اور احمد آباد طیارہ حادثے میں 110 افراد ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے بھارتی میڈیا نے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ طیارہ احمد آباد ایئرپورٹ سے اڑان بھرتے ہی حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے کے شکار طیارے میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ موجود تھے اور طیارہ گرنے سے قبل 1:39 پر کیپٹن نے میڈے کی کال دی اور احمد آباد ایئرپورٹ پر تمام پروازیں عارضی طور پر اس وقت معطل کر دی گئی ہیں۔ طیارہ ڈاکٹرز کے ہاسٹل کی عمارت پر گرا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں ایویشن اینڈ سیفٹی ایکسپرٹ نسیم احمد سے، جو کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ نسیم احمد صاحب جیو نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ عموماً جب اس طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں تو کیا وجہ بنتی ہے کہ فوراً ٹیک آف کے بعد اگر جہاز کریش کر جائے؟ ہاں، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا مشکور لائن پہ لانے کا۔ دیکھیں، جو ڈریم ورلڈ ایئر لائنر ہے یہ بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ ہے اور دنیا کی تقریباً ساری ایئر لائنس اس کو فلائی کر رہی ہیں اور 15 سال سے فلائی کر رہا ہے۔ یہ ٹیک آف کے جو حادثات ہوتے ہیں امیڈیٹلی آفٹر ٹیک آف وداؤٹ نوئنگ کے ڈیٹیلز ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس میں اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں، اور ایک اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایئر کرافٹ لوڈ جو ہے اس کے ٹیک آف پروسیجر سے میچ نہ کر پا رہا ہو اور ایئر کرافٹ کو پھر ایئر کرو trying to pull up, so that may be one reason. Stall may be the one reason. The other reasons are not visible from the pictures which I have seen, but generally the both engines cannot go totally unserviceable. There are a lot of safeguards in the engine performance and the fuel supply systems, hydraulic system. Its landing gears, I could see on one of the building that landing gears are out, but definitely at a 625 feet height, an aircraft just landing in a little bit as apparent from the different angles of the photographs from nose up, which may be speculations, but it has to do something with the, ultimately I would say, that's pilot's capability. Once the engines have started, the aircraft is already above the ground. All other problems other than the both engines, like which happened with one of the 777 at London airport. So that is the only possibility that it's very clear they lost the power. They were unable to sustain the flight. That's quite clear. But reason at this time is just a matter of either estimates or you can call it in speculations. But as the investigators get some close to the aircraft, or CVR, cockpit voice recorder, is very important in these cases, because on the cockpit voice recorder, if they have just announced Mayday, Mayday, without giving any other, so that's the issue. ٹھیک سر، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی، اگر آپ کوشش کریں تو اردو میں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے ویورز ہیں جو کہ اردو میں بات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، اف پاسبل تو پلیز سر یہ بتائیے گا۔ سر، ابھی آپ نے بات کی کہ کیپٹن کی ایفیشنسی جو ہے وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا جہاز پرانا تھا، پلین میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے، کوئی ٹیکنیکل خرابی، اس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ کیپٹن جو تھا وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں تھا، اس کی وجہ سے بھی، اس کی غفلت کی وجہ سے بھی یہ حادثہ پیش آیا؟ دیکھیں یہ ایک ناانصافی ہوگی کسی ایئر کرو یا کسی ایئر لائن کے ساتھ، لیکن جو ماضی کے حقائق ہیں ہمارے سامنے، اگر ہم پچھلے 20 سال میں دیکھیں تو جو ہمارے انڈین پائلٹس ہیں ان کی کارکردگی کچھ اچھی نہیں ہے، ان کی ایکسیڈنٹس بھی ہیں اور بہت سیریس انسیڈنٹ سے وہ قسمت سمجھ لیں، لک سمجھ لیں، بچ بھی گئے ہیں۔ تو انڈین سول ایویشن کی جو حالات ہیں، جو کافی حد تک ہماری معلومات میں ہیں، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایویشن سیفٹی بہت ویک ہے، اور اس میں ان کی دو چیزیں بہت واضح ہیں، ان کا سپلائی چین سسٹم، مینٹیننس، اینڈ پائلٹس کی، یعنی جب آپ کسی ہنگامی حالت میں چلے جائیں اس سے نکلنے کی صلاحیت، جس کو ہم کہتے ہیں کس طرح آدمی نکلتا ہے، تو یہ چیزیں بغیر کسی شک کے یہ موجود ہیں پچھلے 20 سال سے۔ تو
اس مشکل سچویشن سے نکلنے کے لیے وہ کیوں نہ نکل پائے. یہ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی کاکپٹ وائس ریکارڈر آئے گا یا ایون ایئر ٹریفک کنٹرولر کے پاس جو ان کی بات چیت کی ریکارڈنگ ہوگی اس سے بہت حد تک پتہ چل جائے گا, بالکل پتہ چل جائے گا. کیونکہ دیکھیں جو آج کل کے اتنے ہائی ٹیک مطلب بہت اچھی ٹیکنالوجی کے جو جہاز ہیں ان کی سیفٹی کا تو ڈیزائن ہی سیف ہوتا ہے. پھر ایئر لائن بوئنگ ایئر بس یہ خود اپنے عملے کے مدد سے ہر وقت جس ملک میں بھی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کی مسافروں کی اور جہاز کی سیفٹی کو وہ انشور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت سی چیزیں ان تمام اداروں کے دائرہ کار میں نہ آتی ہیں نہ ان تک پہنچ سکتی ہیں, اور ان میں یہی سپلائی چین کہہ لیں, ایمرجنسی ہینڈلنگ کہہ لیں, اور پائلٹس کی جب کسی مشکل میں پھنس جائیں اس سے نکلنے کی صلاحیت, ان کی آپس کی کوآپریشن, ایئر ٹریفک کنٹرول کی معاونت, تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ابھی اس ایویشن انڈسٹری میں ٹیک آف جو ہوتا ہے وہ ٹیک آف پہ حادثات بہت کم ہوتے ہیں, اور ٹیک آف میں اگر مسائل پیش آ جائیں ایئر کرو کو, تو اگر 2 انجنز کام کر رہے ہوں اور ایئر کرافٹ کنٹرولز کام کر رہے ہیں, یہ بڑی کامن ایک عام فہم انڈرسٹینڈنگ ہے, تو وہ جہاز کو بخوبی لینڈ کرا سکتے ہیں. جبکہ لینڈنگ کے وقت جو حادثات ہوتے ہیں اس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر ایک دفعہ جب ایئر کرو لینڈنگ کے لیے کمٹ کر جائے تو پھر اس حادثے کو بچانا کافی مشکل ہوتا ہے. تو یہاں بالکل مختلف ہے کہ ٹیک آف کر گئے, ایئر کرافٹ ایئر میں پہنچ گیا ہے, ایئر کرافٹ بلندی حاصل کرتا چلا جا رہا ہے, بٹ پھر اچانک وہ گر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسے ایک انجن بھی اگر صحیح ہو تو جہاز کو بآسانی اتارا جا سکتا ہے. میں آپ کو مثال دوں گا پی آئی اے کے فوکر کی, جو کہ 2006 میں ملتان میں کریش ہوا تھا. ایک انجن میں پرابلم آ گئی تھی اور اس میں آگ بھی لگی ہوئی تھی, تو ہمارے پائلٹس اس کو انجن کو آئسولیٹ کر رہے تھے, اس دوران حادثہ پیش آ گیا تھا. تو یہاں کیا ہوا ہے اس میں تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, لیکن بظاہر یہی لگتا ہے جی بولیے گا. بظاہر یہی لگتا ہے کہ جس قسم کی بھی مشکلات کا یہ پائلٹس کا جو گروپ تھا یہ جس کا شکار ہوا, اس سے نکلنے میں یا تو دیر ہو گئی, کوشش کی دیر ہو گئی, یا کچھ اور غلطی ہو گئی. جی ہاں, کہہ رہے ہیں کہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ کا فرق تھا جس کے بعد ہی یہ جہاز کریش کر گیا. تو جہاز کے ٹیک آف سے پہلے جس طرح آپ نے بتایا مختلف چیکس ہوتے ہیں, انجینئرز کی ٹیم ہوتی ہے, سب اوکے کی رپورٹ دیتی ہے, پھر ہی جہاز پرواز بھرتا ہے, اور یقیناً اس سٹیج کے اوپر تو زیادہ تر اسپیکولیشنز ہی ہوں گی. دیکھیں جو ایئر کرافٹ کی ایئر وردینس ہوتی ہے اس میں اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں تو آپ کو لازماً چھوٹے چھوٹے سنیکس نظر آئیں گے, لیکن وہ سنیکس ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اچانک جو جہاز ایک انجن اسٹارٹ ہو گئے ہیں پھر چیک اپس ہوتے ہیں, ایوری تھنگ ہر چیز کو چیک کرتے ہیں, اور فلائٹ کے دوران بھی چیک کرتے ہیں, ٹرانزٹ میں بھی چیک کیا جاتا ہے. کچھ امپورٹنٹ چیزیں, موسٹ امپورٹنٹ چیزیں سمجھ لیں کہ ہر اسٹیج پہ چیک ہوتی ہیں. اس کے باوجود اگر جہاز ٹیک آف زمین سے کر جائے, یا تو کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے کہ ابورٹ کر جاتے ہیں, جہاز کو ٹیک آف ہی نہیں کرتے. لیکن اگر پائلٹس کرو ایئر ٹریفک مل کے جہاز کو ٹیک آف کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جہاز ایئر بورن ہو جاتا ہے, اینڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پرابلم ہوئی ہے اس کی یا تو کوئی وجہ پہلے سے موجود تھی اور وہ نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن اس موقع پر, اس خاص موقع پہ, کیونکہ اگر ہم ٹائم لگائیں, آپ بتا رہے ہیں 1 منٹ لگا ہوگا, ہو سکتا ہے 1 منٹ سے کچھ کم ہی لگا ہوگا, پھر 625 اس میں اگر ہم رن وے پہ اس کے دوڑنے کا ٹائم نکال دیں تو کافی کم وقت لگا ہوگا, یہ کچھ سیکنڈز ہوگا. تو اس دوران جو بھی چیز ہوئی ہے وہ ایسے کرٹیکل ایریا میں ہوئی ہے جو کہ اگر پچھلے تجربات میں دیکھا جائے تو ایئر کرافٹ کا لوڈ اس میں آ سکتا ہے, ایئر کرافٹ کا فیول ڈسٹریبیوشن بھی اس کا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, ایئر کرافٹ کو جس طریقے سے جو انہوں نے اگر اف اٹ واز اے آٹو ٹیک آف تو وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو دیر آر نمبر آف آئٹمس
بٹ رزلٹ یہ ہوا ہے کیونکہ جہاز پہ کوئی آگ لگتی نظر نہیں آئی. انہوں نے کوئی کال, جہاں تک آپ کی اور میری انفارمیشن ہے, کوئی ایسی کال نہیں ملی کہ ادروائز اسٹینڈرڈ پروسیجر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرابلم بتاتے ہیں اور اس کے بعد پھر مے ڈے کا کال دیتے ہیں. تو یہاں تو صرف جو سنا جا رہا ہے, جو دیکھا جا رہا ہے ہم سب آپ میں, وہ صرف مے ڈے کی کال اور جہاز کریش. اس کا یہی ہے کہ they were engaged totally in recovering of the air. جہاز کو اوپر لے جانے کی پوری کوشش کر رہے ہوں گے, لیکن وہ لمحہ گزر چکا ہوگا. ایک مین ریزن یہی ہے کہ جہاز کا اینگل آف اٹیک, یعنی وہ کس طریقے سے اوپر اٹھ رہا ہے, کیا لفٹ پوری مل رہی ہے, اور لفٹ کم ہوگی, اور ایک دفعہ جہاز کی لفٹ کم ہو گئی, جو اس کی لوڈ شیٹس ہوں گی, لوڈ ڈسٹریبیوشن ہوگا, یہ تمام چیزیں اب انویسٹیگیٹ کریں گے, اور آج کل کے ماحول میں بہت جلد وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ 24 گھنٹے میں سی وی آر ملتے ہی آپ نائٹ بلیٹنز میں آپ کو کافی انفارمیشن مل جائے گی. ٹھیک سر, آپ نے بھی بات بھی کی کہ کہیں نہ کہیں بھارتی جو عملہ تھا ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے اس وقت, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے بھارتی میڈیا کی جانب سے کہ انجن کی خرابی کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ پیش آیا ہے, اور آپ نے بھی بات بھی کی کہ ٹیک آف کے دوران ایسے حادثات نہیں ہوتے. تو پھر کیپٹن کی جانب سے مے ڈے کی کال بھی دی گئی, تو ایسے میں کیا کیا جا سکتا تھا, اس پہ تھوڑا سا بریف کر دیں آپ. دیکھیں, کیپٹن کی طرف سے مے ڈے کی کال جو دی گئی تھی تو اس میں تو یہی ہے کہ سرچ اینڈ ریسکیو کی جو ٹیمز ہیں وہ تیار ہو جاتی ہیں, وہ پھر اپنے دے گیٹ جتنی جلدی کال مل جائے, اور پھر جہاز کے کریش ہونے میں اور مے ڈے کال میں جتنا زیادہ وقفہ ہوگا اسی تیزی سے ان کی ریسکیو کی ٹیمز تیار ہو کے اپنے مقام پہ پہنچ کے زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکتی ہیں کہ پیسنجرز میں جو بچ گئے ہوں. اور اس کے تصویر سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ ضرور کچھ پیسنجرز, کافی پیسنجرز ہو سکتا ہے 30% بچ جائیں, کیونکہ جس طریقے سے یہ معذرت نسیم احمد صاحب, بہت شکریہ جی نیوز کو وقت دینے کے لیے.